الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم یہاں تک پہنچے تھے اور ہم نے کہا تھا ٹائم کے بارے میں. پھر التدریب الاول فرسٹ ایکسرسائز. ارسم. ارسم کا مطلب ہوتا ہے آپ ڈرا کریے. ارسم کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈرا کریے. ٹھیک ہے، رسما یا رسوم بولے ڈرا کرنے کو. اور ارسم ڈرا کریے ارسم. اقارب الساعة. اقرب بولتے تھے کس کو؟ اقارب بولتے ہیں ان کو نا، نیڈل. ٹھیک ہے، اقارب الساعة گھڑی کے نیڈل کو اس کو بولتے ہیں کشمیری میں کیا بولتے ہیں؟ ستن بولتے ہیں، سوئی بولتے ہیں نا. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اقارب کا مطلب ہوتا ہے نیڈل جو ہوتی ہے نا. م، ٹھیک ہے. الساعة گھنٹی کی جو نیڈل ہوتی ہے. بحسب کلاک ہینڈس کو بولتے ہیں نا، کلاک ہینڈس. کلاک ہینڈس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پوائنٹرس. تو بحسب الوقت المطلوب، وقت مطلوب کے اعتبار سے. حسب ہو گیا اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ جو وقت مطلوب ہوگا، جو لکھا ہوگا، جو طلب ہوگا، جو سیکھ کیا ہوگا ہم نے. الساعة الثانية عشر یعنی کہ کتنے بجے؟ 2 بجے. ذرا آپ کریے اس کو. سوری 12 بجے. الساعة الثانية عشر کیا ہو گیا؟ 12 بجے. ذرا آپ کریے. 12 کیسے بجتے ہو پتہ ہے؟ بنائیے آپ اس کو. اچھا آپ نہیں بنا پائیں گے یار، اتنا پروفیشنل کا یہ فون پہ آپ کو. 1 منٹ، یہ مجھے آ سکتی ہے پین ٹیبلٹ سے. 1 منٹ ایسے نا، 12 بج کے 12 منٹ پہ. ٹھیک ہے. الساعة الخامسة 5 بجے. ذرا آپ کریے ٹرائی ایک بار، تم پروفیشنل زیادہ ہے. 5 بجے ہو گیا ایسے؟ نہیں ہو جائے گا، مشکل ہے. ایسے ہو گیا 5 بجے ہے نا. الساعة الثانية 2 بجے. 2 بجے سے ہوتے ہیں. ہاں. الساعة الرابعة 4 بجے. میری پروفیشنل بہت زیادہ ہے لیکن سچ میں خدا رحم، اتنی پرفیکشن. یہ 4 بجے. اچھا لانا ایک چھوٹا ہی بناتا ہوں، دونوں سیم ہائٹ کے، سائز کے. الساعة الواحدة 1 بجے. ایک ایسے بجتے، ایسے بجتے نا ایک. ہاں. الساعة العاشرة 10 بجے. یہ رہا ایسے، اور یہ رہا. نہیں نہیں نہیں، 10 کیسے بجتے؟ ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. 10 بجے ٹھیک ہے. الساعة الحادية عشر 12 بجے، سوری 11 بجے. تو مجھے 11 بجے کو مجھے کیسے کرنا ہے؟ 11 ایسے بجتے نا، حادیة عشر ایسے بجتے 11. ہاں، بچپن یاد آ گیا. الساعة الثالثة 3 بجے. یہ رہا ایسے. الساعة السادسة 6 بجے. ٹھیک ہے، سے بجتے. یہ چھوٹا والا یہاں، بڑا والا ایسے. اچھا منہ بولتے کشمیری، منہ ہے نا. لکٹ مویدن بڑ مویدن. الساعة الثامنة 8 بجے. چھوٹا ہینڈ، کلاک ہینڈ یہاں پہ، بڑا کلاک ہینڈ یہاں پہ. ٹھیک ہے. الساعة السابعة 7 بجے. 7 چھوٹا والا ہینڈ یہاں پہ، بڑا والا ہینڈ یہاں پہ. الساعة التاسعة چھوٹا والا ہینڈ 9 پہ، اور بڑا والا ہینڈ ایسے. آسان ہے. انظر الى الساعة وقل الوقت. آپ دیکھیے گھڑی کی اور آپ وقت بتائیے. شاباش، بتائیے آپ وقت. آپ کو بولنا ہے 12 بجے. بتائیے 12 بجے. شاباش، سٹارٹ بولیے. 12 بجے خود ہی بولنا ہے آپ کو. 12 بجے. 12 بجے. الساعة ہم؟ مم، سا سا الساعة الثانية عشرة. الساعة الحادية عشر. هذه الساعة الساعة هذه الحادية. 11 بجے. سوري سوري سوري. الساعة الثانية عشر بالکل صحیح. آپ نے ٹھیک بولا تھا. اب بتائیے آه. 5 بجے. 5 بجے بولیے آپ. الساعة الخامسة. الساعة الخامسة عشر. خام الساعة أوكي. الخامسة عشر. ها. ٹھیک ہے. یا اللہ میں کیا، الساعة الخامسة 5 بجے. میرا دماغ خراب ہو گیا. آپ بتائیے خامس. 2 بجے. 2 بجے. الساعة ثانية. الساعة الثانية 4 بجے. الساعة الرابعة. 1 بجے. رابعة. 1 بجے. الساعة واحدة. الساعة الواحدة بالکل صحیح. اب بچے کچھ، اب کیا بچ گیا؟ 10 بجے. 10 بجے. الساعة عاشرة. الساعة العاشرة بالکل صحیح. اس کے بعد العمل.
التراكيب النحوية، تراكيب النحوية کا مطلب ہوتا ہے grammatical analysis. التدريب الأول first exercise، تبادل السؤال، آپ سوال کو ایکسچینج کریے، والجواب، آپ سوال جواب کو ایکسچینج کریے مع زمینک، اپنے کلیگ یا کلاس میٹ کے ساتھ، کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. المثال، مثال سنتی ہے یہاں پہ. کم ساعة تعمل في اليوم، تم کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن کے اندر. کم ساعة، کتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو. فی اليوم، ایک دن کے اندر. اعمل، میں کام کرتا ہوں. 8 ساعات، 8 گھنٹے. فی اليوم، ایک دن کے اندر. یہ رہا. اعمل 8 ساعات فی اليوم. ذرا آپ بتائیے، میں کام کرتی ہوں 3 گھنٹے ایک دن کے اندر. بتائیے، شاباش. اعمل. أعمل ہم، أعمل ہم. ثالثة. اعمل 3 گھنٹے، 3 گھنٹے. اعمل. اچھا 3 گھنٹے. أعمل ثالثة. اعمل سا سا 3 ساعات في اليوم. ثلاث ثلاثة سا ثلاث سا 3 ساعات في اليوم، میں کام کرتی ہوں 3 گھنٹے دن میں. اعمل 4 ساعات في اليوم، میں کام کرتی ہوں 4 گھنٹے دن میں کرتا ہوں. اعمل 5 ساعات في اليوم. بتائیے اس کو. اعمل 6 گھنٹے. أعمل 6 گھنٹے. أعمل سابعة. سابعة. میں کیا بول اعمل رہی ہوں؟ ست أعمل ست کیا بولتے؟ 6 ساعات فی اليوم، بالکل. اچھا، میں کام کرتی ہوں دن میں 8 گھنٹے، 7 گھنٹے. بولیے آپ. 7 گھنٹے. ہوں. أعمل ہوں. سا- سابعة. سبع. سابعة. سبع کیا سبع ہے؟ بالکل. سبع ساعات. 7 ساعات فی اليوم. ساعات في اليوم. میں 7 کام ساعات. میں کام کرتا ہوں 8 گھنٹے دن میں. اس کو بولیں گے نا ثمانية. بالکل. ثمانية. اعمل 8 ساعات. أعمل. ہوں. ہوں. ما بقول أعمل 8 ساعات في بالکل. اليوم. بالکل. میں کام کرتا ہوں 9 گھنٹے دن میں. أعمل 9 ساعات في النوم. اعمل 9 ساعات فی اليوم، میں کام کرتی ہوں 8 گھنٹے دن میں. 9 ساعات فی اليوم، 8 گھنٹے دن میں. 1 منٹ، 9 کیا ہوتا ہے؟ 9 گھنٹے، سوری. 9. میں کام کرتی ہوں 10 گھنٹے دن میں. اعمل 10 ساعات فی اليوم، ایسے بولا تھا سارے کو، ٹھیک ہے. تبادل السؤال مم. والجواب، آپ سوال جواب کو ایکسچینج کریے، ٹھیک ہے. مع زمینک، اپنے کلیگ یا کلاس میٹ کے ساتھ. کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. مثال. کم طفلا لکا، کتنے بچے آپ کے. طفل بولتے ہیں بچے کو. کم طفلا کم طفلا لکا، کتنے بچے آپ کے ہیں. لی 5 اطفال، میرے 5 بچے ہیں. مجھے بولنا ہے میرے 3 بچے ہیں. لی 3 اطفال، میرے 4 بچے ہیں. لی 4 اطفال، میرے 6 بچے. لی 6 اطفال، میرے 7 بچے. لی 7 اطفال، میرے 8 بچے. لی 8 اطفال، میرے 9 بچے. لی 9 اطفال، نہیں 9 بچے. طارق مسعود کو کنو بچے، 19 بچے طارق مسعود کو. اس نے کہا تھا پچھلے انٹرویو میں مجھے 19، اس کو 19 بچے طارق مسعود کو. مفتی طارق. مم. ایک نے وہاں کمنٹ کیا تھا کیا، کہ اس کو ڈسٹرکٹ ہے پورا، اس کے بچے پورا ڈسٹرکٹ کیا اس کو. اس نے کہا تھا کراس، طارق مسعود کے بچے نہیں، کراس ڈسٹرکٹ ٹک. سر ہم اردو بول رہی ہوں میں. ہم عربک میں زیرو کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں صفر. صفر صفر. بولتے ہیں. صفر. مم. شاید بولتے ہیں اردو، شاید بولتے ہیں، شاید انگلش کا لفظ بھی، ہاں سائفر بولتے ہیں نا زیرو کو شاید. اب پتہ ہے یہ. نہیں. ہاں میں دکھاؤں گا، وہ 1 منٹ میں کرتا ہوں گوگل سرچ، آپ کو میں دکھاتا ہوں. سائفر یہ عربک لفظ ہے اصل میں یہ. جیسے نا ہم بولتے ہیں ایڈمائرل یا اورنج، نارنج سے بن گیا ہے، وہ عربی لفظ ہے. لیمون لیمن سے بن گیا ہے، سوری، لیمن لیمون سے بن گیا ہے. نارنج اورنج سے بن گیا ہے. اورنج نارنج سے مم. بن گیا ہے. اور ایسے ہی ایڈمرل امیر البحر سے بن گیا ہے. اور ایسے ہی جراف نا، جراف یہ عربی لفظ ہے، زرافہ بولتے ہیں عربی میں، یہ عربی کی اصل میں روٹ ورڈ. ایسے الکوہل جو ہے وہ الکوہل سے بن گیا ہے. ایسی بہت سارے الفاظ ہیں، مم. ہنڈریڈس آف ورڈس ہے جو اصل میں عربک اور جو انگلش میں گھس گیا ہے. ایسے صفر بھی ہے، CIPHER اسپیلنگ شاید. ہاں یہ رہا، دیکھیے. دیکھیے آپ کو دکھاتا ہوں.
مجھے بنائی تھی اس پہ ریل نا، مجھے آئی تھی ریچ پہلے اس سے انہیں چیزوں سے، میں نے بنائے تھے ریئر ریئر چیزیں پہلے، پھر میں نے عام عام چیز چڑھائی چینل میں، مجھے بنانے تھے ریئر ریئر ویڈیوز، میں نے غلطی کی نا یہی، ایسے ایسے بھی فائدہ تھا انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے آپ کیا لکھے یہاں پہ، میتھڈ آف رائٹنگ وچ in which a secret pattern of particular set of letters or symbols is used to represent other letter symbols somebody or something of value or importance، اس کیا لکھا ہے؟ شاید ہوتا ہے زیرو، ایک منٹ، اس زیرو ہے صحیح ہے، زیرو اینڈ صفر are both names for the number zero but the use of صفر for the number is rare and only used when is very formal literary English۔ ہم نے دیکھا ہوں اس کا اصلی عربک اوریجن نہیں ہے، ایسی بہت سارے ورڈس ہیں۔ اصل میں آپ سوچیں نا دنیا میں جتنے بھی جو انوینشنس ہوئی ہیں نا، چاہے ایسٹرالوجی میں ہوئی انوینشنس، ایسٹرالوجی سوری ایسٹرونومی میں وہ ایسٹرالوجی تو شرک ہے، یا چاہے ہم دیکھیں گے میتھمیٹکس میں الجبرا جو ہے وہ الجبر بن گیا کس سے؟ وہ کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ لکھی کتاب الخوارزمی نے، اس کے نام پہ آ گیا الغورزم، الخوارزمی کے نام پہ، الجبرا الجبر سے بن گیا، اس نے کتاب لکھی تھی کتاب المختصر فی حساب الجبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ان کا جو اوریجن ہے اصل میں یہ وہاں پہ ہو گیا تھا جہاں پہ اسلامی گولڈ ایرا جب تھا، تو اس موقع پہ جو کیمرہ تھا نا، کیمرہ اس کو بولتے تھے کیمرہ آبسکیورا، وہ کیا تھا انوینٹ ایک مسلمان ابن الہیثم نے، اس کو بولتے تھے کیمرہ آبسکیورا، اس نے کیمرہ کی انوینشن اسٹارٹ کر دی تھی، تو آپٹکس کا جو باپ تھا، فادر آف آپٹکس وہ وہی تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئزک نیوٹن نے بعد میں پروو کر دیا لائٹ کی جو ہے وہ سیون وائٹ لائٹ سیون کلر ہوتی ہے، یہ اسکیٹر ہو جاتی ہے، لیکن جب پرزم کے تھرو ہو جاتی ہے، لیکن اس نے پہلے ہی کہا تھا کس نے؟ ابن الہیثم نے۔ اب کریڈٹ دیتے ہیں باقی یورپینس کو، حالانکہ جو یا سرجری کے بارے میں میں کل بول رہا شاید میں کل بولا تھا کلاس میں شاید آپ کو، کہ جو 200 سرجیکل انسٹرومنٹس اس نے بنائے ڈیزائن کیے تھے، اس نے اس نے اس کا نام کیا تھا الزہروی نے، وہ ایک سرجن تھا مسلم سرجن، اس کو بولتے ہیں فادر آف سرجری، تو پلاسٹک سرجری کی بنیاد ڈالی تھی اس نے ہی، بہت ٹائم پہلے، 1000 سال پہلے لگ بھگ، اس نے ڈالی تھی بنیاد پلاسٹک سرجری کی، اس نے ڈالی تھی بنیاد جو ہے ٹوتھ ڈیکے جب ہو جاتا ہے کیسے دانتوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کیویٹیز جب لگ جاتی ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کہتا ہے وہ جو نہیں فورسیپس ہے اسکیلپلز ہے اس نے بنائے تھے سارے، ٹھیک ہے؟ فورسیپس ہے اسکیلپلز اور کیا ہوتا ہے یا جو یہ ہے کیتھیٹر ہوتا ہے نا، کیتھیٹر، کیتھیٹر نا، کیتھیٹر جو ہوتا ہے، یا اس نے کہا تھا کارٹرائزیشن کے بارے میں، کارٹرائزیشن، کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس کتاب کا نام یہ ہے ابن حزم نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کی کتاب 30 والیومس میں، 30 والیومس میں کتاب ہے اس کی، آپ خود سوچیے، سرجری پہ، اس کے علم پہ، اور وہ پھر لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی باقی یوروپینس نے، اور پھر وہ یورپ میں پھیل گئی، تو بنیاد ڈالی ہے مسلمانوں نے ہر چیز کی، میڈیکل فیلڈ میں بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے آپٹکس کے فیلڈ میں، آج کیمرا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا، آج کچھ الجبرا نہیں ہوتا، آج کچھ بھی نہیں، کوئی ایپ ہی نہیں ہوتی، انسٹاگرام سب کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں ہوتے، ہم ہوتے سوری، مطلب کہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہوتی، مطلب بنیاد ڈالی ہے مسلمانوں نے یہ ساری اسلامک گولڈن ایرا کے اندر، جب اسپین کے اندر، اندلس کے اندر سب کچھ انوینشنز وہاں پہ زیادہ ہوئی تھی، جیسے آج چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر کنٹریز میں، آکسفورڈ جائیں گے، وہاں یہاں جائیں گے، پہلے آتے ہی یہاں مسلمان کنٹریز میں پڑھنے کے لیے، پھر جب مسلمان کمزور پڑ گئے، اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، پھر ان کو سب یہی مسئلہ ہو گیا، پھر ان کو کاٹ دیا گیا، مار دیا گیا، نکال دیا گیا باہر اپنی مسلم کنٹری سے، اسپین سے، ورنہ علم کا گڑھ تھا، علم کا گہوارہ تھا وہ اسپین اندلس، جہاں مسلمان حکومت کی تھی بہت سال تک۔ یا اگر ہم دیکھیں گے اس میں، تو آپ دیکھیں نا کتنے انوینشنس کیے مسلمانوں نے، چلتے میں رہوں گا اس پہ ویڈیو کل سے، لیکن کس میں ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، وہاں یہاں سے پڑھنا پڑتا ہے، اچھا اپنا پھر انسان کو پوچھ جاتا ہے پڑھنا اپنا جو پڑھتا ہے انسان، اچھا ماذا تعمل، تم کیا کرتے ہو، عمل، وٹ ڈو یو ڈو، اعمل طبیبا، میں کام کرتا ہوں ایز اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے؟ اعمل طبیبا، ماذا تعمل، تم کیا کرتے ہو، اعمل ممرضا، میں کام کرتا ہوں ایز اے نرس، میل جو ہوتا ہے ممرضہ، فیمیل نرس، ماذا تعمل، تم کیا عمل کرتے ہو، اعمل صیدلی، میں کرتا ہوں کام جو ہے اس میں صیدلی کے اندر، صیدلی کیا ہوتا ہے؟ صیدلی کا مطلب ہوتا ہے فارمیسسٹ شاید، اب ماذا تعمل، تم کیا کرتے ہو، اعمل طیارا، میں پائلٹ کی طرح کام کرتا ہوں، ماذا تعمل، اعمل مدرسا، میں مدرس کی طرح کام کرتا ہوں، ماذا تعمل، اعمل مہندسا، میں انجینئر کا کام کرتا ہوں، ماذا تعمل، اعمل معلما، میں کام کرتا ہوں ایز اے ٹیچر، تبادل السؤال والجواب، آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو مع زميلك، اپنے کلیگ کے ساتھ، کلاس میٹ کے ساتھ،
کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے، این تعمل، تم کہاں عمل کرتے ہو، تم کہاں کام کرتے ہو؟ اعمل فی الشرکتی، میں کام کرتا ہوں ان دا کمپنی، شرکہ بولتے کمپنی کو۔ اعمل فی المستشفى، میں کام کرتا ہوں ان دا ہاسپٹل، میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ اعمل فی الجامعہ، میں کام کرتا ہوں ان دا یونیورسٹی۔ اعمل فی المکتبہ، میں کام کرتا ہوں ان دا لائبریری۔ اعمل فی کلیت الطیران، میں کام کرتا ہوں ان دا ایریشن کالج، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ بولتے ہوں گے۔ اعمل فی کلیت الہندسہ، میں کرتا ہوں کام ان دا انجینئرنگ کالج۔ اعمل فی کلیت صیدلیہ، میں کہتا ہوں کام ان دا فارمیسی کالج۔ میں دیکھتا ہوں کلیت الطیران کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں چیک کرتا ہوں یہ کلیت الطیران کیا ہوتا ہے۔ شاید ایرو ڈائنمکس ہوتا ہوگا. ہاں بالکل، ایئر ڈائنامکس ہوتا ہے، لیکن ایسے بولتے ہیں ایئر ڈائنامکس کالج، ویسے ہی بولتے ہیں، پتا کیا نہیں. بولتے ہیں؟ ہاں وہی دیکھیں گے ہم کیا بولتے ہیں، کلیت الطیران اور کیا کلیت الصیدلیہ، اب ویسے انڈرسٹینڈ نا میننگ، سمجھاتے ہیں، اب پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کبھی۔ اس کے بعد تبادل السؤال والجواب، آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو مع زمیلک، اپنے کلیگ یعنی کہ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مع زمیلک اپنے کلاس میٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا، المثال هل لك اطفال، کیا تمہارے بچے ہیں؟ هل لك اطفال، کیا تمہارے بچے ہیں؟ نعم لی اطفال، ہاں میرے بچے ہیں۔ نعم لی اطفال، ہاں میرے بچے ہیں۔ هل لك اولاد، کیا تمہارے اولاد ہے؟ نعم لی اولاد، ہاں میرے اولاد ہے۔ هل لك اخ، کیا تمہارا بھائی ہے؟ نعم لی اخ، ہاں میرا بھائی ہے۔ هل لك هل لك اخت، کیا تمہاری بہن ہے؟ نعم لی اخت، ہاں میری بہن ہے۔ ذرا بتائیے، کیا تمہاری پھوپھی ہے؟ ہاں میری پھوپھی ہے، بتائیے آپ اتنا، کیا تمہاری پھوپھی ہے؟ ہاں میری پھوپھی ہے۔ شباش۔ ہم. هل هل ہم، لك هل لك هل لك عمة؟ أمة؟ بالکل، هل لك عمة؟ نعم لی عمة، کیا تمہاری پھوپھی ہے؟ ہاں میری پھوپھی ہے۔ اگر میں کہوں گا هل لك ابنة، کیا تمہاری بیٹی ہے؟ نعم لی ابنة، ہاں میری بیٹی ہے۔ اگر میں مخاطب کر رہا ہوں عورت کو، میرے سامنے عورت ہے، میں بولتا ہوں هل لك ابنة، کیا تمہاری بیٹی ہے؟ وہ بولتی ہے نعم لی ابنة، ہاں میری بیٹی ہے، تو لکی بولوں گا، لکا نہیں بولوں گا۔ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ هل لك ابن؟ نعم لی ابن، ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو ایسے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا هل لکم، کیا تم سب کا ہے نا، پروناؤن سب پتہ ہے کیسے یوز کرنے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ التدریب ایکسرسائز، رتب العبارات، آپ ترتیب دیجیے عبارات کو، پیراگرافس کو آپ ترتیب دیجیے۔ فی کلیت الطیران، ان دا، کیا بولیں گے اس کو، ان دا ایویشن کالج، اچھا تھا مجھے بولنا، شاید ٹھیک ہوگا، میں ٹھیک بول رہا ہوں شاید۔ ادرس الطیران، سأعمل طیارا، رتب العبارات، آپ پیراگراف کو ترتیب دیجیے، آپ دیے گئے اسٹیٹمنٹ کو ترتیب دیجیے، رتب، ترتیب دیجیے آپ اس کو۔ کیسے آپ بولیں گے؟ آپ کو بولا ہے میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتی ہوں ایریشن ان دا ایریشن کالج، اور میں کام کروں گی ایز اے پائلٹ، بتائیے۔ شاباش، فرسٹ کہاں پہ آپ بولنا آپ کو؟ أدرس ہوں، أدرس طير. طيب. بقول ثانية. ادرس الطيران، ٹھیک ہے، ایسے ادرس طيران. الطيران فی کلیت أدرس الطيران، الطيران في كلية الطيران. سأعمل سأعمل، طيارا. سأعمل طيارا، بالکل۔ اچھا اگر مجھے بولنا ہوگا میں پڑھتا ہوں میڈیسن کو ان دا میڈیکل کالج، اور میں کام کروں گا ایز اے ڈاکٹر، تو میں بولوں گا ادرس الطب فی کلیت الطب، پھر ہم بولیں گے وسأعمل طبیبا، and I will work as a doctor، لیکن انشاءاللہ بولتے نہیں، انشاءاللہ۔ إن شاء میں پڑھتا ہوں جو ہے فارمیسی ان دا، کیسے بولیں گے؟ أدرس ہاں الصي ہاں، ادرس أدرس صیدلیہ فی کلیت صیدلیہ، الصيدلية. سأعمل صیدلیا، ان قریب I will work as pharmacist۔ میں کام کرتا، میں پڑھتا ہوں engineering in the Engineer. engineering college and I will work as an engineer. أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا، مهندس.
ملخص التراکیب، تراکیب کی جو تلخیص بیان کی ہے وہ اس نے یہ کہا ہے: أين تعمل، تم کہاں عمل کرتے ہو، تم کہاں کام کرتے ہو. أين تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو. أين تصلي، تم کہاں نماز پڑھتے ہو. أين تنام، تم کہاں سوتے ہو. أين تسكن، تم کہاں رہتے ہو. ماذا تعمل، تم کیا کرتے ہو. ماذا تدرس، تم کیا پڑھتے ہو. ماذا تقرأ، تم کیا قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو. یو گیا اسٹڈی، یو گیا ریڈ، ٹھیک ہے، فرق یہ ہوتا ہے اس میں. ماذا تأكل، تم کیا کھاتے ہو. ماذا تشرب، تم کیا پیتے ہو. تیز بولتا ہوں میں. أعمل طبيبا، I work as a doctor. أعمل ممرضا as a nurse. أعمل صيدليا pharmacist. طيارا بايلوت. مدرسا teacher. أعمل في شركة I work in the company. أعمل في المستشفى I work in the hospital. أعمل في الجامعة I work in the university. أعمل في المكتب I work in the library. أعمل في كلية الطيران I work in the aviation college. هل لك أطفال، کیا تمہارے بچے ہیں لڑکے. هل لك أولاد، کیا تمہارے اولاد ہے. هل لك أخ، تمہارا بھائی ہے. هل لك أخت، تمہاری بہن ہے. هل لك عم، اب میں بڑھوں عورت سے، اے عورت. هل لك أطفال، کہ تمہارے بچے ہیں. هل لك أولاد، کہ تمہاری اولاد ہے. هل لك أخ، کہ تمہارا بھائی ہے. هل لك أخت، کہ تمہاری بہن ہے. هل لك عمہ، کہ تمہاری سسٹر پوفی ہے. لي ثلاثة أطفال، میرے تین بچے. لي أربعة أطفال، میرے چار بچے. لي خمسة أطفال، پانچ بچے. ستة أطفال، لي ستة أطفال، چھ بچے. لي سبعة أطفال، سات بچے. لي ثمانية أطفال، آٹھ بچے، بچے نہیں بچے. لي أطفال، میرے بچے. لي أولاد، میرے اولاد ہے. لي أخ، لي أخت، لي عم، میرے ہے. ليك I have، I possess، I have. أعمل 8 ساعات، میں کام کرتا ہوں 8 گھنٹے. فی اليوم، ایک دن کے اندر. أعمل 3 ساعات فی اليوم، میں 3 گھنٹے کام کرتا ہوں دن میں. أعمل 4 ساعات فی اليوم، میں کام کرتا ہوں 4 گھنٹے دن میں. أعمل 5 ساعات فی اليوم، میں کام کرتا ہوں 5 گھنٹے دن میں. أعمل 6 ساعات فی اليوم، میں کام کرتا ہوں 6 گھنٹے دن میں. ایسے بولنا ہے. اسپیڈ بڑھائیں گے ہم آج سے، کیونکہ مجھے یہ کتاب ختم کرنی ہے کچھ بھی کر کے. ٹائم بچ گیا نا، کچھ ہی دن بچ گیا. آپ ختم نہیں ہو سکتی ویسے، مشکل ہے. الاصوات والفهم المسموع، the voices and the understanding of what is being heard. اول پہلی بول رہے الاصوات voices. استمع واعد، آپ غور سے سنیے اور آپ ریپیٹ کریے. رمضان کیا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے. اور یہ توضع کیا ہوتا ہے، وہ وضو کرتا ہے. ہی از پرفارمنگ ابلیوشن، وہ وضو کرتا ہے. ضیوف کیا ہوتا ہے، مہمان، گیسٹس. ممرضہ کیا ہوتا ہے، نرس. ممرض کیا ہوتا ہے، میل نرس. ایضاً کیا ہوتا ہے، ایضاً آلسو. تو ذات کے بارے میں سکھا رہا ہمیں. اب واد اور دال میں فرق کرنا ہے. اگر مجھے تو آج تجوید پڑھی ہوگی، کیا آپ اچھے سے پڑھتے تجوید؟ پڑھی آپ نے تجوید؟ آپ بتائیے ہائے نا، پڑھی آپ نے تجوید؟ نہیں، لیکن آپ اچھے سے پڑھتے ہیں پھر بھی، کسی حد تک آپ کو عربی پروننسیشن اچھی ہے. میں نے کورس ریکارڈ کر بچپن دیا میں ہے. تھوڑا پڑا تھا۔ اسکول میں پڑھا آپ نے. آپ دیکھیں ہاں، گے کورس یوٹیوب سے، ٹھیک ہے، میری چینل سے انشاءاللہ. میں نے وہاں پہ ریکارڈ کری ہے 2 کورس. ایک لکھا ہے وہاں پہ ہاں، ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن فرام فل بیسکس. اگر آپ وہ پڑھیں گے نا، آپ پورا سمجھ پائیں گے اس میں اچھے سے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت قرآن پڑھنا آتا ہے، ویسے آپ کو آتا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے وہ جو میں نے لکھا ہے وہاں پہ اصول تجوید جو ہے کتاب، آپ وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو ہے نا، ہوں، وہ کتاب آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے. اور اس میں مسئلہ کچھ رہے گا نہیں آپ کو اس کتاب میں. وہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ کتاب جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیے، ضالین اور دالین میں کیا فرق ہوتا ہے. ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہوئے وہ. ٹھیک ہے. ضالین، وہ سب گمراہ ہوئے، وہ سب گمراہ ہوئے ضالین. اور دالین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے، میں چیک کرتا ہوں. شاید جو رہنمائی کرتے ہوں گے، جو گائیڈ، ہاں وہی ہے جو گائیڈ کرتے ہوں گے. کیونکہ قرآن میں حدیث میں آ گیا نا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، جس شخص نے دلالت کی، کسی کو رہنمائی کر دی خیر کی اور، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے. فار ایگزامپل، میں نے آپ سے کہا نماز پڑھی ہے 5 وقت، آپ پڑھتے ہیں 5 وقت نماز، مجھے ملتے ہیں وہ سارے ثواب، ہے نا. وہ یہ حدیث میں. اب میں چیک کرتا ہوں یہ دال کا مطلب کیا ہوتا ہے. دال، الدال علی الخیر کفاعلی، ہاں یہ حدیث میں آ گیا. دال، دال بولتے ہیں رہنمائی، گائیڈ کو بولتے ہیں. دال نہیں بولتے دال کو، دال بولتے رہنمائی کرنے والے کو، جو کسی کو رہنمائی کرتا ہے. آ جاؤ اسلام کی اور، میں رہنمائی کر رہا ہوں، میں گائیڈ تمہیں کر رہا ہوں. تو دالین جمع ہے اس کا. تو دالین کا مطلب ہوتا ہے جو رہنمائی کرنے والے ہوں گے، جو گائیڈ کرنے والے ہوں گے، جو مینٹورز ہوں گے، جو ٹیچرز ہوں گے، ٹیچرز نہیں، جو گائیڈ کرنے والے ہوں گے. دالین کا مطلب ہوتا ہے، کیا دکھ رہا ہے؟ وہی ہوتا ہے گائیڈ یا انڈیکیٹر، ٹھیک ہے.
इंडिकेट या साइन या मार्कर, आप वही हम गाइड करने वाले। वलद्दालिन, पता ही गुमराह जो होंगे। दर्र का मतलब होता है उसने जरर पहुंचाया, जरर। दर्र किसको बोलते हैं? नुकसान पहुंचाने को, ठीक है। दर्र, उसने नुकसान पहुंचाया, दर्र। और दर्रा पता क्या होता है? देखो, दर्रा उसने हार्म पहुंचाया, उसने डैमेज किया, उसने इंजरी किया, उसने एफ्लिक्शन किया। और दर्रा क्या होता है? दर्रा, दर्रा बोलते शायद दूर करने को, क्योंकि हदीस में क्या है? एक उसूल पढ़ते हैं, दर उल मफासिद औला मिन जल्ल मसालिह। दर्रा का मतलब होता है, मैं चेक करता हूँ, दाल पे ज़बर डालनी है और रा पे क्या है? तस्दीद। टाइम ना था लिखने वाले पे ज़बर, मैं तेज होता हूँ फिर भी। दर्रा का मतलब पता क्या होता है? दाल पे ज़बर डालनी है और रा पे तस्दीद डालनी है और रा पे ज़बर डालनी है। दर्रा का मतलब होता है टू कॉज हार्म, वो क्या? दर्रा। और दर्रा, दाल से, दर्रा का मतलब होता है टू फ्लो इन अबंडेंस। क्या होता है? टू फ्लो इन अबंडेंस, क्या आप लिखिए इसको, टू फ्लो इन अबंडेंस। अबंडेंस में कुछ चीज फ्लो हो जाना है। 10th क्लास की 7:15, क्योंकि अब जल्दी होती है नमाज, बहुत जल्दी, ठीक है। इसीलिए फिर नमाज को होता है लेट इशा को मुझे। तो दल्ला का दर्रा, दर्रा का मतलब होता है टू फ्लो इन अबंडेंस, ठीक है। अब दल्ला का मतलब क्या होता है? फ़क़त दल्ला दलाला मुबीना, ठीक है। दल्ला का मतलब होता है वो गुमराह हो गया। He became astray, वो गुमराह हो गया। He went astray, he deviated, he was misguided, he was lost। दल्ला बोलते लॉस्ट होने को, या बोलते खोने को, वो चीज़ खो जाता है ना। क्योंकि गुमराह खो गया होता है असल में, है ना। गुमराह क्या होता है? गुमराह इंसान क्यों हो जाता है गुमराह? देखिए, ये समझ ले, गुमराह क्या होता है? जो राह से गुम हो जाता है। राह यहाँ से गुम हो गया हूँ, आई डोंट नो माई पर्पस को बोलते हैं गुमराह। तो दल्ला का मतलब क्या होता है? दल्ला, गुमराह होता है वो भी इंसान भी। एक तो पता ही है गुमराही, सबसे बड़ी गुमराही है कि जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी। उससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है? वो पूरा खो गया होता है दुनिया में। वो भी गुमराह होते हैं जो अपने गोल पे फोकस नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं घर वाले कि गुमराह गुमत क्या परान त्यास थोड़ा बहुत। वो भी गुमराह हो गया होता है। गुमराह क्या होता है? राह से हट गया होता है, उसको बोलते हैं ये ट्रैक इसे फॉलो करो, वो यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, डिस्ट्रैक्शन में जाता है। तो दल्ला का मतलब होता है टू गाइड, टू शो, टू इंडिकेट, रहनुमाई करना। दलालत करना, रहनुमाई करना, इंडिकेट करना, गाइड करना, ठीक है। या दल्ला का मतलब होता है टू प्रूव, दलील बन जाना, टू एविडेंस बन जाना, ठीक है। समथिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट, समथिंग दैट सिग्निफाइज अ फैक्ट, उसको बोलते हैं दल्ला। तो इस मतलब में अरबी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं दल। या दल का मतलब होता है, ये मतलब होता है इस मतलब में, ठीक है। दौर और दौर का मतलब क्या होता है? दौर तो नुकसान पहुंचाने वाला, दौर, ठीक है। दौर, जरर पहुंचाने वाला। तो दौर का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला। और दार का मतलब क्या होता है? दार, दार बोलते हैं घर को, अगर बोलते दारुल मूसा, दारुल मूसा, मूसा घर। दारुल हिशाम, हिशाम का घर। तो दार बोलते हैं घर को। जैसे अल्लाह कुरान फरमाता है, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह ताला पुकारता है सलामती के घर की ओर। तो दार बोलते घर को, वल्लाहु यदउ, और अल्लाह पुकारता है इला दार सलाम, सलामती के घर की ओर। तो दार बोलते घर को, हाउस को, होम को, अबोर्ड को, प्लेस को, लोकेशन को बोलते दार। उसके बाद है दलाल और दलाल। दलाल पता ही गुमराही को बोलते हैं, दलाल। फ़कत दल दलाल मुबीन है, वो बेतहकीक बहुत गुमराह हो गया। तो दलाल बोलते हैं मिस गाइडेंस को, या एरर को, या डिविएशन को, या गोइंग एस्ट्रे को। और दलाल का मतलब क्या होता है? दलाल बोलते हैं ऐसे दलाल, दलाल नहीं हंसी बोलते, ऐसे ऐसे दलाल चाहिए, ऐसे दलाल करा। दलाल होता है दलाल। आप पता है दलाल बोलते हैं, दलाल क्या करता है? बोलते हैं यहाँ मकान है, वहाँ मकान है, ये यहाँ जमीन है, वहाँ जमीन है। वो गाइड कर रहा होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है, वो साइंस दिखा रहा होता है, ठीक है। तो गाइडेंस करने को बोलते हैं दलाल। दलाल, गाइडेंस करने को, रहनुमाई करने को, ठीक है, रहनुमा बनने को। और दलाल बोलते हैं गुमराही को। सबसे हार्डेस्ट पार्ट किताब का ये होता है जो इंसान को मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देता है, जो नहीं होता ये अल्फाज। मुझे नहीं हो जाता उतना एग्जॉस्ट, मैं बोलता हूँ आपको कितना एग्जॉस्ट होता हो, क्या आपको ये नया है? क्या आपको समझ आता है अच्छे से? आप बताइए। आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स है? आपको लगता है ये सिंपल है? सच बिल्कुल बोलिए, नहीं है। सिंपल नहीं है आपके लिए?
हाँ नहीं आपने बता। जितना बोला ना अभी तक, आपको नहीं लगा कि इन सब का मतलब एक ही है? मतलब इस वाले साइड का मतलब मिस गाइडेंस है और दूसरे वाले साइड का मतलब है गाइड करना। वलीन। हाँ बिल्कुल सही। ये तो है है ना, थोड़ा मतलब मुश्किल। इतने सारे वर्ड के एक ही मीनिंग है। हाँ सच में थोड़ा हो जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इस चीज़ में। मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मुझे आदत हो गई, मैं पढ़ता हूँ हर दिन अरबी पिछले 3 4 सालों से। लेकिन और मैं भी देखता हूँ वर्ड्स की मीनिंग जहाँ मुझे पता नहीं होती अच्छे से मीनिंग। आपके लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। आप पता है मैं पढ़ाता हूँ वॉइस ऑफ इस्लाम में भी, वो लोग पढ़ते हैं सेम कोर्स, उन लोगों ने छोड़ दिया कोर्स, बीच में आती नहीं पढ़ने की, उनको लगा इतना कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ ना। जब ये आता था बीच में उन्होंने क्लास ही छोड़ दिया। मैं फिर ये कहता हूँ कोशिश मैं बनाऊंगा आसान है ना फिर भी। आपको लगता है आपने बहुत हम्म। पढ़ा, आपको लगता है आपने कम पढ़ा, आपने बहुत पढ़ा अरबी है ना, आप देखिए प्रोनाउन सारे पढ़े आपने, नाउन्स भी देखा आपने, वर्ब भी देखा आपने, है ना। आपको लगता है। लेकिन अब आपको करना है फॉलो वो वीडियो सारे इंशाल्लाह। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। वो सब देखने के बाद आपको पूरा अरबी आ जाएगा, कोई भी किताब पढ़ सकते हो आप, कुरान हदीस सब कुछ इंशाल्लाह। मुझे कर भी नहीं। आपको अरबी नहीं आता है। मुझे लगता है अगर मेरे सामने से कोई बात करेगा, नहीं, अगर सामने से मेरे से कोई बात करेगा, मैं ऐसे मुझे लिख के समझ में आता है कि हाँ यहाँ लिखा है। थोड़ा टाइम भी लगता है, हाँ मगर बिल्कुल सही तब बिल्कुल मुझे सही। सामने से कोई पूछेगा क्या, मुझे पूछना ही हम्म, नहीं है। बिल्कुल सही ऐसा हो जाता है, सेम में सब ऐसा हुआ है। क्योंकि लिखना लिखने के बाद पढ़ना आसान हो जाता है, जो सुनता है ना इंसान, उसके लिए इंसान होना चाहिए बहुत फमीलियर लैंग्वेज के साथ, जो इंसान सुन के ही समझ आ जाता है, क्योंकि वो लोग तेज बोलते हैं कभी कभी। फिर सोचना पड़ता है इसने क्या, हम्म। इसने ये बोला ठीक, ये मतलब यहाँ पे हो सकता है। यहाँ बस टाइम लगता है। लैंग्वेज टाइम लेती है, इसमें कोई शक नहीं है ना। कॉन्स्टेंट प्रोसेस है लर्निंग, हमेशा करनी होती है। स्टार्टिंग फेज हर चीज़ पढ़ने का लगता है मुश्किल, लेकिन एक फेज ऐसा आ जाता है कि इंसान बन जाता है माहिर। मेरे लिए एक फेज ऐसा था अरबी का, अल्लाह के समय मैं इतना वीक था अरबिक में, वीक नहीं बोलेंगे उसको, मतलब मुझे समझ नहीं आते रूल्स कुछ भी नहीं, मुझे उस्ताद बोलता तुम्हें समझ के लिए रूल्स आ रहे हैं। ये फेज था। अब मुझे क्या होती है मैं अरबी टीचर बन जाऊंगा, मुझे रोज जबान याद होंगे सारे। मत ही पता मुझे। आज से पहले कुल 3 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था, बस। तो ऐसा हो जाता है। फिर मैंने पढ़ाया, लेकिन उस मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से ही, इससे फिर मुझे याद है कि रूल्स वगैरह। फिर मैं क्या, पता है फिर क्या हो जाता है, इंसान बोलते हैं पढ़ाना पड़ेगा कल, अब क्या करेंगे मुझे आता ही नहीं है। इंसान बोलते हैं, इंसान लगाता है पूरा दिमाग निकाल देता है उस टाइम में, बोलते हैं अब समझ के ही दम लेना है, तब जाके समझा पाएंगे। फिर इंसान खुद समझ आ जाता है, क्योंकि इंसान होता है प्रेशर जहन में, कल पढ़ाना है, अगर नहीं आएगा मसला हो जाएगा खड़ा। मुझे वही हो गया था स्टार्टिंग में, फिर मुझे याद रह गया सब कुछ। लेकिन पहले डर जाता है इंसान, कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्टार्टिंग में, कुछ भी नहीं होता है कॉन्फिडेंस। जब इंसान पहले पढ़ाता है इंसान बोलता है मुझे पढ़ाना आएगा ही नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं। तो मतलब हर एक इंसान से ऐसा होता होगा शायद। अच्छा, नवाबा का मतलब क्या होता है, टू रन आउट क्या होता है। टू रन आउट, नवाबा का मतलब होता है टू रन आउट। ठीक है, टू बी एग्जॉस्टेड, टू रन आउट, टू बी एग्जॉस्टेड, टू ड्राई अप, नवाबा। ठीक है, नवाबा, टू ड्राई, टू बी एग्जॉस्टेड, टू ड्राई अप, टू बी डिप्लीटेड, टू बी कंज्यूम्ड, इन सब मतलब नवाबा आ जाता है। ठीक है। और नदबा, नदबा का मतलब क्या होता है। नदबा, नदबा का मतलब होता है टू लेमेंट, लेमेंटेशन करना। ठीक है, वो ना ग्रीव करना, मॉर्न एक्सप्रेसिंग ग्रीव, जो कोई मर जाता है लेमेंटेशन करते हैं, नदब। ठीक है, तो उस मतलब में आ जाता है नदब। ठीक है, नदब। उसके बाद यार नदब का मतलब है कॉलिंग आउट, क्या होता है, कॉलिंग आउट, लेमेंटिंग, या परफॉर्मिंग अ वॉलंटरी एक्ट, इस मतलब में भी आ जाता है नदब। कोई वॉलंटरी एक्ट करने के मतलब में भी नदब आ जाता है, जो इंसान खुद करते हैं। ठीक है, नफल नमाज पढ़ते हैं, नदब के मतलब में वो आ सकता है। हमें टाइम यही खाते हैं किताब में असल में। अब क्या है नवारा, क्या है नवारा। बस ये आहिस्ता आहिस्ता बोलना पड़ता है ताकि आपको एब्जॉर्ब हो जाए। कितना याद रखेंगे आप, इम्पॉसिबल याद करना आपके लिए। वीडियो देखने के बाद रह सकता है याद, 2 4 बार देखना है। नवारा क्या है, नवारा, नवारा का मतलब होता है फ्रेश लगना, रेडियंट लगना, जो चमक रहा होता है। ठीक है, ब्लूमिंग को बोलते हैं, ब्लूमिंग फेस, प्लीजेंट लुकिंग, ब्यूटीफुल, ब्राइट, शाइनिंग, हेल्दी, इन मतलब में आ जाता है। जैसे हदीस में आ गया नज़्ज़रल्लाहु हुमरन, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। समिअ मिन्ना शैअन, जिसने हम में से हदीस सुनी, फबल्लगहु कमा समिअहु, फिर जैसे सुनी ना उसने हदीस वैसे ही आगे पहुंचाई, तबलीग की इसकी। ठीक है,
فرب مبلغ اوعى من سامع. ٹھیک ہے. فرب مبلغ اوعى من سامع. یہ چیز کے کتنے تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں. اوعى من سامع. فرب یعنی کیا ہے اس میں آگے. فرب مبلغ مطلب ایسے آ گیا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو سننے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو بولنے والے کے. فرب مبلغ اوعى من سامع. میں چیک کرتا ہوں، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے. فرب مبلغ کیونکہ حدیث میں غلط نہیں بولنا چاہیے انسان. فرب مبلغ اوعى من سامع. فرب مبلغ اوعى من سامع. ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا. Sometimes the one who conveys the knowledge understands it better than the one who hears it. فرب مبلغ. Sometimes the one who conveys the knowledge جو کنوے کرتا ہے نالج کو آگے understands it better وہ اچھے سے کرتا ہے انڈرسٹینڈ اس کو دین دا ون ہو ہیئرز اٹ اس سے جو سنتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہے اس کا مطلب کیا ہو گیا. فار ایگزامپل آپ نے مجھے کوئی اچھی بات کہی، ٹھیک ہے، مجھے اس سے فائدہ نہیں آیا کیونکہ میری کام کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے وہ بات اٹھائی، میں نے وہ کسی اور کو کہی یہ بات ہے بھائی صاحب، اس کو فائدہ آ گیا اس بات سے. تو کنویں کرنے سے یہ فائدہ آ گیا کہ اگر مجھے اس بات سے فائدہ نہیں آیا لیکن اس بات سے کسی اور کو فائدہ آ گیا تھا، ہے نا. تو وہی چیز ہے فرب مبلغ. سم ٹائمز دا ون ہو کنویز نالج. میں نالج پہنچ مجھے تک پہنچا حدیث، مجھے اس سے اتنا فائدہ نہیں آ گیا، میں نے کسی اور سے کہا، وہ اسے کنٹیسٹ میں اچھا تھا. تو او عامن سامعین ہی تو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر وہ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. میں نے خالی یاد کر دیا گوٹا، میں نے اس کو کہا ایسے مسئلہ ہے، اس نے سمجھا، اس نے ریفلیکٹ کر دیا اس پہ، اس نے کچھ پوائنٹس نکال دیے اس سے، اس کو وزڈم مل گیا اس چیز سے. تو اسی لیے نالج کنوے کرنا ضروری ہے. اویئرنیس اسپریڈ کرنا اتنا امپورٹنٹ اسی لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سوچیں کہ ہماری کام کی بات نہیں ہے لیکن آگے والوں کے لیے کام کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے نالج کو آگے پہنچانا ہے انسان کو. اور ثواب کتنا ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی انسان گائیڈ ہو گیا، اس نے اچھا کام کر دیا، جتنا وہ عمل کرتا ہے اتنے ثواب مجھے ملیں گے. لیکن اب بات یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے. اگر میں نالج آگے پہنچا رہا ہوں بس یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کتنی ساری نالج ہے، تو میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، میں فیول آف ہیل فائر بن جاؤں گا. لیکن اگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے جینورلی مجھے پہلی تو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ میں جنرلی چاہتا ہوں کہ میں کام کروں، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، جیسے ان کو ان کی لائف آسان بننی چاہیے. اس سے ہوتا ہے سنسیئرٹی، کوئی انسان کچھ بتا نہیں چاہتا ہے اس کے بدلے میں، بس کر لیتا ہے اپنا کام. تو کتنا اجر کا باعث بن سکتا ہے انسان کو دعوت دینا، اور کتنا وبال کا باعث بن سکتا ہے ریاکاری، کتنا انسان کو تباہ کر سکتی ہے اور جہنم کے دھارن تک لا سکتی ہے انسان کو. اس لیے بہت رہنا چاہیے خیال انسان کو. تو نظورہ کا مطلب ہوتا ہے فریش ہونا، ریڈینٹ دکھنا. اور ندورہ، دال اور را سے ندورہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ تھا نظورہ. اور ندورہ نادر ہونا، کوئی چیز کم ہونا، ریئر ہونا، سیکیور یعنی یہ سکارس ہونا، سکارس کوئی چیز کم ہونا، نادر. بولتے ہیں یہ چیز شاید